مایوسی جلد بازی کا پھل ہے۔ کتنا فرق ہے ان دو اعمال میں، وہ عمل جس کی لذت ختم ہو جاتی ہے مگر اس کا اثر باقی رہتا ہے، اور وہ عمل جس کی زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں مگر ثواب باقی رہتا ہے۔ اگر عقل کو درست معلومات دی جا رہی ہیں تو وہ مسلسل اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ بیوقوف کا مقابلہ جواب نہ دے کر کرو، اس سے منہ پھیر لو۔ جواب نہ دو گے تو لوگ تمہارے مددگار بن جائیں گے۔ بیوقوف کو جواب دینا آگ میں لکڑیاں ڈالنا ہے۔ حلال لقمے کے منہ میں آنے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سمجھانے سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو پھر اسے خود سے سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہیے۔ جس کو اپنی آنے والی نسلوں سے محبت ہوتی ہے وہ فرض کو پہچاننے والا ہوتا ہے، اور زندگی میں کچھ کر گزرنے کی خواہش اور ہمت بھی وہی رکھتا ہے۔ سچ کا پہلا فائدہ عقل کو ہوتا ہے، جس میں عقل آسانی سے سوچتی ہے۔ شک کرنے کی عادت اس وقت تک نہیں چھوڑتی ہے جب تک آپ سوال کرنا نہیں سیکھ جاتے۔ اگر کسی عمل کو نتیجے کی بنیاد پر نہ پرکھا جائے تو پھر کبھی بھی اس بات پر اتفاق نہیں ہو سکے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سوچ کر بولنا ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ جھگڑوں میں الجھے رہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ طوفان کمزوریوں کی صحیح طور پر نشاندہی کرتا ہے۔ ہر کام باتوں کا ایک پھل ہوتا ہے۔ ایک شخص کی ترقی دوسروں کے لیے امید ہے۔ انسان دنیا سے خالی ہاتھ جاتے ہیں، اس حقیقت پر لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ توجہ دینے سے سوچ میں کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ عام لوگوں کی شدید کمی ہے، ہر کوئی خود کو بہت خاص سمجھ رہا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خطا یہ ہے کہ وہ رب سے پہلے انسانوں کے سامنے روتا ہے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک درس فنا ہے۔ پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ کھڑکی کے باہر کا منظر ہر وقت خوبصورت دکھتا ہے۔ اڑانے پرندوں کی ہو یا خیالوں کی، کمال ہوتی ہے۔ نفرت ایک ایسا مردہ ہے جسے لوگ اپنے دلوں میں رکھ کر دلوں کو قبرستان بنا دیتے ہیں۔ آنکھ والا وہ ہے جو اپنے آپ پر نظر رکھ سکے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے شمع روشن کرنا بہتر ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ دنیا کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کرو۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، نیت سے ملتی ہے۔ نیتیں صاف رکھو، باقی سب خدا پر چھوڑ دو۔ آخرت کے دن حقوق العباد میں بھی خدا تمہاری مدد فرمائے گا۔ انسان چہرہ صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوگی، مگر دل صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوگی۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ اسے پکارنے کا کوئی اصول نہیں، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ کن ذہنی، اوجٹ پن اور ہٹ دھرمی، یہ تینوں کسی آدمی میں جمع ہو جائیں تو وہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ چھوٹا ذہن بڑے اخلاق نہیں پیدا کر سکتا۔ کہیں انسان خدا بنا بیٹھا ہے اور کہیں خدا کو انسان بنا لیا گیا ہے۔ وہ شخص فطرت کا برا ہے جس کو لوگ پسند نہ آئیں اور جس کو لوگوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ جو اچھی بات سنو لکھ لو، اور جو لکھو اسے یاد کر لو، اور جو یاد ہے اسے بیان کرو۔ جاہل کے لیے سب سے اچھی بات خاموشی ہے۔ سب سے بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے
وہ نیک چال چلن اور بلند کردار ہے۔ اللہ ہر اس جگہ موجود ہے جہاں تم اسے پکارتے ہو۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل نے تڑپ کر کچھ مانگا ہو اور اس نے نہ سنا ہو؟ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزور کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہماری سب سے بڑی طاقت ہماری دل کی نرمی اور اچھے سلوک میں چھپی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جاؤ اور خاموشی سے بیٹھو اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو سنو۔ اگر تو آدم علیہ السلام کی پشت میں سے ہے تو پھر جستجو میں لگ جا۔ دل کی آگ اور آنکھ کے پانی سے اپنی روح کی غذا تیار کر۔ خواہشوں والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا۔ خواہشوں سے بھرا نفس اللہ تعالی سے بہرا اور اندھا ہے۔ اپنے نفس سے لڑنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ نفس کو وسوسے باہر سے نہیں اندر سے بہکاتے ہیں۔ الفاظ جھوٹے ہو جاتے ہیں اگر عمل ان کے خلاف ہو۔ پرہیزگار شخص کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آنکھ میں حیا ہوتی ہے۔ نیکی کی آرزو ناکام ہو تب بھی وہ نیکی ہے۔ بے فائدہ ہے زیست میں چاہنے والوں کا ہجوم، ہو خلوص کا پیکر تو کافی ہے ایک شخص۔ تو مخاطب بھی ہے قریب بھی ہے، تجھ کو دیکھوں کہ تجھ سے بات کروں۔ ایسی چھاؤں میں نہ بیٹھا کرو کہ جو دھوپ سے نفرت سکھاتی ہو۔ جو تلاش میں تھے ان کو ملا نہیں، جن کو مل گیا ہے ان کو قدر نہیں۔ ندامت سے جھکا ہوا سر بے حیائی سے اٹھے ہوئے سر سے بہتر ہے۔ ہم مثالیں تو ڈھونڈتے ہیں مگر خود مثال نہیں بنتے۔ ملنے کے صرف دو ہی معیار ہوتے ہیں، خون ملتا ہو یا خیالات ملتے ہوں۔ ہم دنیا کی فکروں میں مبتلا ہیں اور آخرت کی فکر سے غافل۔ جانے والے کو جانے دیجیے، آج اگر وہ رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔ عقل مند انسان کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانی کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کے حل کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو دل کو حسد سے پاک رکھو۔ علم ہی ہدایت اور گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ بیوقوف اور مردے اپنی رائے تبدیل نہیں کرتے، ورنہ زندہ لوگوں کی دنیا تو ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مسکراہٹ ایک لمبی زندگی کی ذمہ دار ہے۔ تمام کمالات میں بڑا کمال ادب کرنا ہے۔ تمام مشکلات کا مؤثر حل صبر کرنا ہے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ جاتی ہے۔ عیب اپنے دیکھو اور اسے دور کرنے کی فکر کرو۔ اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور اسے اپنے اندر پیدا کرنے کی فکر کرو۔ دل کی ساری باتیں دل والوں کے پاس امانت ہوتی ہیں۔ گھر مال و دولت سے نہیں، ہمیشہ اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کون سیکھتا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ زندگی ہلکی اور معمولی سی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں ہمارے وجود پر بھی اترتی ہیں، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے۔ واقعہ کربلا تو یاد رہا، درس کربلا بھول گئے۔ جسم بھی اللہ کا، مرضی بھی اللہ کی۔
بندے کو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ملنے والی سزاؤں میں سے ایک سزا یہ بھی ہے کہ اس کا دل سخت ہو جائے اور اس کی آنکھیں خشک ہو جائیں۔ تم ایسا کرو کہ نہ اچھی زندگی کی حسرت کرو اور نہ بری زندگی سے نفرت کرو، بلکہ جو زندگی تمہیں میسر ہے اسے اچھی طرح جینا شروع کر دو، اور ساتھ ساتھ یہ دعا مانگا کرو کہ اے مولا ایسی زندگی عطا کر جس سے تو بھی راضی ہم بھی راضی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے نفس سے بچائے کہ اکثر نفس وہی چیز پسند کرتا ہے جو اللہ تعالی کو ناپسند ہو۔ ایسی چیزوں کے شوق سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالی کی جانب سے تقسیم کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے۔ وہ لوگوں میں ہر طرح کی خیر تقسیم کرتے ہیں اور لوگوں سے بدلے کی امید نہیں رکھتے، کیونکہ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے۔ اگر دل میں قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو کوئی بھی نصیحت خواہ کتنی ہی بار کی جائے کوئی اثر نہیں کر سکتی، اور دل کی یہ صلاحیت گناہ چھین لیتے ہیں۔ غفلت دل کے دروازوں پر بیٹھ جاتی ہے تاکہ نصیحت اندر نہ جا سکے۔ ہر بات بامقصد ہوتی ہے، فضول باتیں بھی تو انسان کسی مقصد سے ہی کرتا ہے۔ ساری کہانی یقین ہے، ہر منزل پر پہنچنے والے کے پاس یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سفر میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اس کو یقین ہوتا ہے اللہ کی عنایت پر اور اپنے فیصلے پر۔ وہ لوگ مردہ ہی ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، بھلے ہی وہ سانس لیتے ہیں اور لوگوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں۔ یہ دیکھا کرو کہ تم لوگوں کے ساتھ کیسے ہو، کیونکہ جو سلوک تم نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہی سلوک اللہ نے تمہارے ساتھ کرنا ہے۔ معاف کرنے والوں کو معاف کیا جائے گا، سزا دینے والے کو اس کے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے انہیں تنہائی اچھی لگنے لگتی ہے۔ ہر تنہائی انہیں ان کے رب سے ملنے کا اور بات کرنے کا موقع جو دیتی ہے۔ اس دل میں اللہ نہیں آتا جس دل میں نفرت ہو۔ جو لوگ اللہ کو بھول گئے انہیں یاد دلاؤ کہ اللہ انہیں نہیں بھولا۔ دیکھو لوگوں کو اپنی باتوں سے پریشان نہ کیا کرو، انہیں اتنی بات ہی سمجھایا کرو جتنی ان کی سمجھ ہے۔ جن لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے وہ جلدی اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے دلوں پر محنت کرو۔ مسائل کا حل تلاش کرنے والی جماعت مسائل کو ٹھیک کرنے والی جماعت سے الگ ہونی چاہیے۔ بہار کی امید رکھنے والے غموں میں بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ عقل مند وہی شخص ہے جو دوسروں کی بات سن کر اس میں فکر کرے، اور وہ جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ امید دھوکہ دیتی ہے سوائے اس کے جو اللہ سے جڑی ہو۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ لوگوں نے تنقید کرنے کی صفت اپنا لی ہے اور عمل کرنے کی صلاح دینے لگے ہیں۔ کئی بار اللہ بہترین سے نوازنے کے لیے بدترین سے گزارتا ہے۔ زیادہ تر عقلیں چمک دمک یا لالچ کی جگہوں پر کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والے اللہ سے سب سے زیادہ سوال کرنے والے ہیں۔ وقت کا گزرنا بھی ایک قسم کی موت ہے۔ بس جو عمر گزر رہی ہے انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے وقت دنیا کی محبت سے بڑھ کر کوئی کام ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہوگا۔ کینہ اور حسد نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ دنیا کے لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو دنیا کی طلب میں ہیں مگر ان کو ملتی نہیں، اور دوسرے وہ جن کو ملی ہے مگر وہ بس نہیں کرتے۔
خدائی فیصلے امیدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ مردوں کا حسن ان کی عقلوں میں چھپا ہوا ہے، اور عورتوں کی عقلیں ان کے حسن کے پردے میں ہیں۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو بتاتا ہے۔ آخرت کا ثواب دنیا کی مشقت کو بھلا دے گا، یعنی جو شخص آخرت کے ثواب کو نظر میں رکھے گا وہ دنیا کی زحمت اور مشقت کو ہلکا سمجھے گا۔ آخرت کا طلبگار اپنی امید کو پا لیتا ہے، اور دنیا میں جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ اسے بھی ضرور لے لیتا ہے۔ جب تم امیدوں کی انتہا کو پہنچ جاؤ تو اجل یعنی موت کے اچانک ٹوٹ پڑنے کو یاد کرو۔ گناہگاری وہ ذلیل حصار ہے جو اپنے کرنے والے کو روکتا نہیں، اور جو اس میں پناہ لے اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اچھی نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ جاہل وہ ہے جو اپنی قدر نہ جانتا ہو۔ آدمی کے ساتھ سوائے عمل کے اور کچھ نہیں جاتا۔ کسی شریف کی توہین اور ذلالت اور کسی کمینے کی تعظیم اور تکریم سے ہمیشہ برکنار رہنا چاہیے۔ کمزوروں پر رحم نہ کھانے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ اپنی زیادہ تعریف کرنا ہلاکت کی وجہ ہے۔ اللہ کی طرف وہی جاتا ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی انسان اللہ کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی نے اپنا ایک انتظام رکھا ہوا ہے۔ اس نے پرندوں کی جیب نہیں رکھی، لیکن ان کا رزق رکھا ہے۔ جو آپ کو نہیں بنایا گیا وہ بننا ظلم ہے۔ اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، یہی آخری دن ہے۔ اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا۔ روح کے جسم پر حاوی آنے کا نام دین ہے۔ جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر حاوی آنے کی نشانی ہے۔ کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وقوفی ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے منہ پھیر لینا تکبر ہے۔ اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے، جیسے ہزاروں کانٹوں کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے۔ جہاں لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنگ چل، آسمانوں سے آگے نکل جا اور لامقام قدم رکھ۔ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل، اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے۔ جو لوگ محبت میں رہ کر گزارا کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادوں کو سنبھال لو، اللہ تمہاری نہیں سنتا، اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دے جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالے۔ مسلمان ایک کردار ہے جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑھا دیتا ہے، برداشت بڑھا دیتا ہے، تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں۔ اپنے کام اللہ کے سپرد کر دینے والے سکون میں رہتے ہیں۔
جو ہو سو ہو، سب ٹھیک۔ ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا، جو ہو رہا ہے اچھا ہے، اور جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے، باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے۔ آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں، ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہے، تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، تو ایک آدھ قطرہ آپ پر بھی آ جائے گا۔ ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے۔ محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناؤ۔ غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے؟ یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں۔ اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف۔ تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا، یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں۔ عقل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں، سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کرے۔ عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ مصنوعی لذتوں کی بجائے ٹھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو۔ تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے۔ فاصلے ایک وہم ہیں، روحوں کو گلے لگانے کے لیے صرف آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چن لیتا ہے اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ رنج اور تکلیف میں گھیر دیتا ہے، اسے صاحب حال بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ انسان کے ساتھ ہے اور تمام کائنات مخالف ہو، تب بھی جیت اور کامیابی اسی انسان ہی کی ہے جس کے غم میں، دل میں، یاد میں، اشکوں میں، تنہائیوں میں، تکلیف میں اللہ ہے۔ ہر منزل کا آخر بے حد مشکل ہوتا ہے، اور مشکل خواہ کیسی بھی ہو کٹ جاتی ہے۔ بھروسہ خود پر کرو تو طاقت بن جاتا ہے، دوسروں پر کرو تو کمزوری بن جاتا ہے۔ کہاں تو اشرف المخلوقات، کہاں یہ لذت دو پل کی، تو کھینچ کے وجود کو جدا کرے، جو مقام روح کا تجھے پتہ چلے۔ کرم اسی کے پاس ہے جس کے پاس گیلی آنکھیں ہیں۔ انسان کے اندر ضمیر حسین ہے اور نفس یزید ہے، دیکھ لو بیعت کس کی کرنی ہے۔ سب سے مہربانی سے ملو، کیونکہ ہر شخص اپنی زندگی میں کسی جنگ میں مصروف ہے۔
جو لوگ اپنی طاقت اور زور کے بل پر لوگوں پر حاوی ہوتے ہیں اور اپنی بات منوا لیتے ہیں، فکر نہ کریں، پھر ایسے لوگوں کو قدرت سبق سکھاتی ہے۔ مسلمان کون ہے؟ جو تنہائی کا مسلمان ہے۔ آپ اور آپ کا رب جب آمنے سامنے ہو تو آپ مسلمان ہو جاتے ہو۔ معاشرے میں مسلمان ہونا آسان ہے، لیکن تنہائی کا مسلمان ہونا مشکل ہے۔ سب سے بڑی طاقت قوت برداشت ہے، سب سے بڑا عمل صبر ہے، سب سے بڑی عبادت قبول کرنا اور راضی رہنا ہے، اور سب سے بڑا حاصل اللہ کا فضل ہے۔ اللہ آپ پر مہربانیاں فرمائے۔ اے لوگو، اپنے رب کے پاس صرف مانگنے ہی آتے ہو؟ کبھی صرف ملاقات کے لیے بھی آیا کرو۔ محبوب حقیقی ہو تو عشق کا مرتبہ علم سے بہت بلند ہے۔ قوم بیدار ہو تو رات ستاروں کا مخزن ہے، اور سوئی پڑی ہو تو دن بھی سورج کا مدفن ہے۔ مبارک ہے وہ جو مکان میں رہا مکین بنے بغیر، بستی جلی تو اس طرح شائع ہوئی خبر، آتش زنوں کے تیل کا نقصان ہو گیا۔ تو مسافر ہے اور نشانیاں باقی رہنے والی ہیں، اپنے پیچھے ایسا کچھ چھوڑو جو تمہاری نشانیوں کو زندہ رکھے۔ بھاگو اس آدمی سے جس کی خاموشی ڈراؤنی ہو اور گفتگو گھناؤنی۔ حسن اظہار یعنی خوبصورت اظہار یہ ہے کہ بات ذہن کی گرفت میں آ جانے کی بجائے دوسرے شخص کو اپنی گرفت میں لے لے۔ ہر چیز مزاحیہ ہی دکھائی دیتی ہے جب تک وہ کسی دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہو۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوش مت ہو، کیا معلوم کل تیرے ساتھ کیا ہوگا۔ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنے والدین کی کرتا، کیونکہ وہ میری نیکیوں کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جو اپنی خامیوں کو لوگوں سے زیادہ جانتا ہے۔ ہمیشہ پر امید رہو اور اچھی امیدوں سے وابستہ رہو۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ بے شک تم لوگ کثرت سے گناہ کرتے ہو تو کثرت سے استغفار بھی کرو، کیونکہ قیامت کے دن بندہ جب نامہ اعمال میں ہر 2 سطر کے بعد استغفار لکھا ہوا دیکھے گا تو اسے خوشی ہوگی۔ انسان کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ اس چیز کو نہ چھوڑے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور اپنے آپ کو اس چیز میں مشغول نہ کر لے جس سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ اگر ایسا ہے تو اللہ جلد ہی اس کا دل پھیرنے والا ہے۔ نماز رزق کو کھینچ لاتی ہے، صحت کی حفاظت کرنے والی ہے، تکلیفوں کو دور کرنے والی ہے، بیماریاں دور کرتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، چہرہ روشن کرتی ہے، طبیعت خوشگوار بناتی ہے، سستی کو دور کر دیتی ہے۔ بلا شبہ برائی سے دل میں اندھیرا، چہرے پر سیاہی، جسم میں کمزوری، رزق میں کمی اور لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے بندے پر انعامات میں سے ایک بڑی نعمت سکون اور اطمینان کا نازل ہونا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب ہر طرح کے حالات میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ جو اللہ کے لیے مخلص ہو وہ تنقید سے گھبراتا نہیں ہے، نہ اسے اپنی بات کے غلط ثابت ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ وہ حق کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں جو چہرے پر دکھائی دے، لعنت تو یہ ہے کہ تم ایک گناہ سے نکلنے نہ پاؤ کہ دوسرے میں مبتلا ہو جاؤ۔ بعض باتیں آدھی کہی جاتی ہیں اور پوری سنی جاتی ہیں،
بندے کے اندر اگر روشنی ہو تو باہر کے اندھیرے میں بھی دیکھ سکتا ہے، بس عکس کا زاویہ درست کرنے اور توجہ قائم کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ پروانوں کی دنیا میں ایک مکڑی آ گئی اور کہنے لگی کہ سب پروانے زندہ باد، میں بھی شمع یعنی آگ کی قائل ہوں۔ پروانوں کے بادشاہ نے اس سے کہا کہ جا کر شہر میں دیکھ آؤ کہ کوئی موم بتی، دیا، چراغ جل رہا ہے۔ وہ جا کر دیکھ آئی اور کہنے لگی کہ ایک چراغ روشن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ مکڑی ہے، کیونکہ پروانہ خبر دینے نہیں آتا بلکہ جا کر فدا ہو جاتا ہے۔ اپنے اندر کا راز جگانے کے لیے زمین کی قربت، مٹی کا لمس اور مہک، خاموشی، تنہائی اور سفر کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی برائی یا انسانی بنیادی عیب احسان فراموشی ہے۔ صحیح معنوں میں شکر گزار نہ ہم خدا کے ہوتے ہیں اور نہ کسی بندے کے۔